بے ادبوں کی فہرست کو تیار کیا، مگر ان تمام میں ایک نام ولید بن مغیرہ کا ہے۔ جب اس بدبخت نے سرور کائنات آقا دو جہاں کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی اور کہا کہ آپ تو پاگل ہیں، مصطفیٰ کو اس نے مجنون کہا، پاگل کہا۔ اب یہاں سرور کائنات آقا دو جہاں کی بے ادبی کی، اس نے توہین کی، گستاخی کی، گستاخی مصطفیٰ کی اس نے کی۔ خدا کی غیرت کو دوبارہ نہ گزرا، اللہ نے کلام مجید میں کئی آیتوں کو نازل فرمایا، بالخصوص خدا نے ایک آیت کریمہ میں اس ولید بن مغیرہ کے 10 عیوب کو بیان فرمایا اور کہا کہ مصطفیٰ تمہاری عظمت تو شان والی ہے، تمہاری ذات بے مثال ہے، خدا نے تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، رب نے حبیب پاک صاحب لوگ بے حساب تعریفیں کی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا خدا نے؟ اس شخص کے متعلق جس نے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی، ولید بن مغیرہ، اس کے 10 عیوب کو اللہ نے بیان کیا۔ قرآن مقدس میں وہ 10 عیوب ذکر کیے گئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ کو سارے 10 عیوب گناتے ہیں کہ سن تیرے رب نے، میرے رب نے یہ فرمایا کہ تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو سخت دل ہے، تو پتھر دل والا ہے، علاوہ اس کی آقا دو جہاں کا تو چغل خور ہے۔ تو اس میں جو جو خامیاں تھی، جو جو عیوب تھے، سارے عیوب کو اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ اس بندے میں یہ خرابیاں ہیں۔ سرکار نے سارے اس کے عیوب کو ظاہر کر دیا اور پھر آخر میں کہا کہ سن، سب سے بڑھ کر تجھ میں عیب یہ ہے کہ تو حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ وَذَلِكَ زَنِيمٌ، زنیم کا لفظ کیا ہے؟ اگر قرآن میں اٹھا کر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زنیم سے مراد وہ شخص جو حرام نطفے سے پیدا ہوا ہو، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، اسے زنیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے، میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو یہ نہ کہے کہ یہاں ممبر رسول پر بیٹھ کر میں گالیاں دے رہا ہوں، نہیں۔ قرآن مقدس نے جو اس گستاخ رسول کے عیوب کو بیان کیا تو میں اسی کا ترجمہ ظاہر کر رہا ہوں۔ کیا کہا رب نے کہ تو جھوٹا ہے، تو بدبخت ہے، تو گنہگار ہے، تو خطا کار ہے، سارے عیوب کو گنایا اور آخر میں یہ کہا کہ سن، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تو حرام نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ تو جب یہ پیغام اس تک پہنچا تو وہ تلملا اٹھا اور اس کے بعد اپنی ماں کے پاس گیا، جا کر جانتے ہو کیا پوچھا؟ اس نے پہلا سوال یہ کہا کہ سن، میرے متعلق اس وقت کے نبی نے میرے 10 عیوب کو ذکر کیا ہے، 9 عیوب جو انہوں نے کہا یقیناً مجھ میں پائے جاتے ہیں، میں مانتا ہوں وہ 9 عیوب مجھ میں موجود ہیں، میں جھوٹا ہوں، چغل خور ہوں، یہ ہوں، فلاں فلاں جو کہا ہے وہ سارے عیوب میرے اندر پائے جاتے ہیں، ساری برائیاں مجھ میں موجود ہیں، مگر ایک ایسی برائی ہے جس کا علم مجھے نہیں ہے، جس کا پتہ صرف تجھے ہو سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور بتا نہیں سکتا ہے، مگر محمد آخری نبی نے یہ کہا ہے کہ میں حرام کی اولاد ہوں، اب اس بات کا پتہ تو ہی مجھے دے سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں تلوار نکالی اور کہا اگر تو نے جھوٹ کہا اس تلوار سے تیری گردن کو قلم کر ڈالوں گا، مجھے سچ سچ بتلا میرا باپ کون ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے محمد عربی نے جو کہا ہے وہ واقعی درست ہے، تیرا باپ ایک نامرد تھا، تیرے باپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ تجھے پیدا کر سکے، لہٰذا میں نے چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اسی بدکاری کے نتیجے میں تو پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر معزز سامعین کرام ایک اصول بتلاتا چل رہا ہوں، ایک قاعدہ یہ دے رہا ہوں، ایک ذہن آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، خدا جل جلالہ نے اس کے 10 عیوب کو ذکر کیا اور 10 عیوب میں آخری عیب یہ بتلایا کہ تو حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو نتیجہ یہی نکلا، واقعی وہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس دور سے لے کر آج تک بھی یہ صبح قیامت تک جتنے لوگ میرے آقا کی شان میں گستاخی کریں گے، سرور کائنات کی شان میں بے ادبی کریں گے، مصطفیٰ رحمت کی ذات مقدسہ میں اگر نکتہ چینی کرنے لگے، آقا دو جہاں کی عیب جوئی کرنے لگے، ان بدبختوں کو چاہیے وہ جا کر اپنی نسل کا جائزہ لے کہ ان کا باپ ایک ہے یا وہ حرام کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کا ادب کرنے کے لیے، مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے، مصطفیٰ کے عشق کے لیے، مصطفیٰ کے ادب و احترام کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا شرط ہے۔ جس کی ماں نیک نہ ہو، باپ ایک نہ ہو، وہ کبھی آقا کا ادب نہیں کر سکتا، اور جس کی ماں نیک ہو، باپ ایک ہو، وہ ادب مصطفیٰ ضرور کرے گا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص
किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, किसी भी जात से उसका ताल्लुक हो, ना हमें किसी मजहब से खौफ है, ना किसी जात से हमें खौफ है। डंके की चोट पर मिंबर मुस्तफा से हम ऐलान करते हैं, सुबह क़यामत तक जो जो आका की शान में गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, वो यकीनन हरामी औलाद है, हराम के नस्ल से पैदा होने वाला है, वो कोई क्यों ना हो, किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो। हम कोई ऐब नहीं बयान कर रहे हैं, हम उसूल व कायदा बयान कर रहे हैं, और ये उसूल व कायदा ये हमारे जहन से घड़ा हुआ नहीं है, अल्लाह का जो कलाम है उस कलाम से बताया गया उसूल व अदब है।